بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر کا جو خیر مجھے نہیں معلوم، نمبر 10 تک پڑھ لیا تھا، نمبر 10 تک، اور وہ کیا ہے کہ الذین وفرعون اس کے بعد وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 3 اقوام کا ذکر کیا، اس میں فرعون بھی ہے اور ساتھ قوم عاد بھی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور پھر ثمود بھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، مطلب اللہ تعالیٰ کی زمین میں، فاکثروا، اور بہت زیادہ کیا انہوں نے، بہت زیادہ بڑھ گئے، اکثر بہت کثیر، یعنی اس کا فعل بھی ہے اکثر یکثر، یہ فعل ماضی ہوگا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور انہوں نے فساد بڑھایا، فساد برپا کیا، فروغ دیا اس کو، فَسَبَّ، تو اڈیل دیا، پلٹ دیا، سبّا یا سب، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا سبّا یسب، نصر ینصر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اڈیل دیا، ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا، سوت مانا کوڑا مارنے کا، کوڑا ہوتا ہے نا، قیدیوں کو جو مارتے ہیں، عذاب کا کوڑا، یعنی کوڑا اس لیے کہا کہ اب اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو، کہ اس ٹائم جس سے لوگوں کو تکلیف دی جاتی تھی، جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ کوڑا ہوتا تھا، سب سے عام جو ہتھیار تھا نا لوگوں کو مارنے کا، وہ یہی تھا، عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر اڈیل دیا۔ یہ لفظی معنی بتا رہا ہوں، اس کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کے فصاحت بلاغت پڑھیں گے تو معنی واضح ہوگا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب، یقیناً، یہ لام یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقیناً، ضرور مرصاد ہے، مرصاد کہتے ہیں جو موسمیات والے جس سے دیکھتے ہیں نا، وہ بڑی جو دوربین ہوتی ہے نا، جیسے ہوائی جہاز دیکھے جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلیسکوپ، آپ کا رب ٹیلیسکوپ ہے، اس کا معنی یہ ہے، مرصاد، ٹیلیسکوپ، یہ اس میں آلہ ہے رصد کا، اور جہاں پر جو پہلے جو مسلمان سائنسدان تھے نا، وہ رصد بناتے تھے، مرصد بناتے تھے، ہم اردو میں کہتے ہیں رصد گاہ، اردو میں رصد گاہ ہی کہتے ہیں اس کو اب بھی، رصد گاہ۔ سامرہ ہے ایک شہر عراق کا، سامرہ بغداد سے دور ہے، خلافت عثمانیہ بعد میں جب بھائیوں کا آپس میں لڑائی ہوئی بنو عباس کی، تو کچھ نے دارالحکومت وہاں سامرہ میں چینج کر دیا تھا، بغداد سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے دور ہے، وہاں پر اب بھی یہ ٹیلیسکوپ موجود ہے، یعنی وہ رصد گاہ موجود ہے، ٹیلیسکوپ نہیں، وہاں پر جہاں پر مسلمان سائنسدان تجربے کیا کرتے تھے، اور کوئی سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی، گھوڑے سے آدمی وہاں پہنچتا ہے، یعنی وہ اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی، جیسے یہاں پر کہیں کہیں یہ موٹر سائیکل چڑھنے کے لیے نہیں بنے ہوئے، روڈوں کے اوپر سے پلیں بنی ہیں لیکن موٹر سائیکل بھی چڑھ جاتے ہیں، اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ وہ گھوڑا وہاں تک پہنچتا تھا، اوپر، بہت اوپر، یعنی ان کے زمانے میں بہت اونچا تھا،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان سائنسدان کتنے بڑے تھے اور کس طریقے سے وہ تجربے کرتے تھے آسمانی یعنی فلکیات کے جو ماہر تھے تو وہاں پر. تو مرصاد یعنی رصدگاہ وہ جگہ جہاں پر نگرانی کی جاتی ہے جہازوں کی، موسمیات کی، کہیں بھی وہ جگہ ہے. جیسے یہاں پر اپنا اسپارکو پہ اوپر بنا ہوا ہے، دیکھا نا آپ نے، یہیں سے بھی نظر آتا ہے اسپارکو پہ بہت اوپر. اور یہ ہے مرصد، اس کو عربی میں کہتے ہیں. اور آلہ جو ہے نا، جس آلے سے نگرانی کی جائے اور بالکل وہاں پر وہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں نا یہ کام جن کا ہوتا ہے ان کی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. تو فوجی اصطلاح میں کچھ اور لفظ ہے، یہ ایک اور لفظ ہے جو فوجی عام طور پر بولتے ہیں چونکہ ان کا کام ہوتا ہے، ایئر فورس کا کام ہے. تو آپ کا رب مرصاد ہے. اس کی فصاحت اور بلاغت جب پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا مزید تفصیل کہ یہ لفظ کیوں آیا. الذین طغوا. تو جہاں تک بات ہے نحو کی بات ہے، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان قوموں نے سرکشی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، تو پھر ہوا کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور پھر وہ تہس نہس ہو گئے، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. جتنی بھی قومیں تھیں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان 3 قوموں کا نام لیا اور پھر باقی قوموں کا بھی ذکر ہے مختلف جگہوں پر بڑی تفصیل سے، اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جب سرکشی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا نہیں کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا کہا نہیں کچھ. لیکن ظاہر ہے کہ عقل مند کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کہنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں فرمایا. اس کے بعد آگے ہے، آگے آیت کیا ہے اس کے بعد؟ ان ربک لبالمرصاد کے بعد کیا ہے؟ ہاں فاما الانسان. اب انسان کی بات کی ہے کہ انسان پھر کیا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد، لیکن وہ عموماً انسان کی بات ہے. اور پھر وہاں پر انسان کی قسمیں بتائی، تو وہاں پر ایک الگ موضوع ہے جو اس سے تعلق تو رکھتا ہے لیکن ایک طرح سے اس کا جو ہے نا وہ ایک نئی سمت ہے وہ. لیکن یہاں پر جو عبرت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیا اور پھر کہا، یعنی یہ اشارہ دیا کہ اگر آپ سرکشی کرو گے تو پھر تمہارا بھی جو انجام ہوگا نا وہ اس سے مختلف نہیں ہوگا. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب غافل ہے ان سب چیزوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے، غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو تم دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھے رہتے ہو نا، 24 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے آدمی بڑے چست و چوبند، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیکھنے والا ہے، گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتیں اور تمہارے کام سارے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں. تو غافل نہیں ہونا، تمہیں یہ سمجھنا نہیں. جو کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی سزا چکانی پڑتی ہے، جو بھی اعمال ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور انسانیت کا قانون بھی ایسا ہی ہے. یعنی جو ظلم و ستم کرتا ہے ساری زندگی، ایسا نہیں کہ وہ ظلم و ستم ہی کرتا رہے. بہت کم ہوں گے ایسے کہ ساری زندگی ظلم ستم کرتے ہوئے مر جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. ظلم و ستم جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے آخری زندگی کا بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، کبھی ہسٹری میں پڑھ کے دیکھیں، جرائم کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں آپ کہ جو بڑے بڑے لوگوں کو بہت قتل کیے، مار دھاڑ کی، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی لوگوں کے ساتھ، لیکن آخری عمر ذرا ان کی دیکھیں، یا پھر یہ دیکھ لیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی. تو سب چھوڑ گئے اور پھر کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں. دوست ایک دوسرے کو، انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. عام طور پر یہی ہے، ان لوگوں نے ان کا مال چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، بیوی بھاگ گئی، اگر بچے نہیں تھے، اگر تھے تو وہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا. یہ ساری ایسی تاریخیں ہیں، سب کی ملتی جلتی تاریخیں ہی ہیں سب ان لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ کرے. جو غلط کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی ملتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا بھی قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے اس دنیا کو. الذین اس میں موصول ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ صفت ہے ان 3 قوموں کی، ایسا ہے نا. اور پھر اس میں موصول ہے اور یہ مبنی ہے فتح پر.
اور تغو جو ہوگا یہ فعل ماضی ہے، اور اس کی بات بھی کل ہو گئی تھی، میرے خیال میں یہاں تک ہو گئی تھی. فی البلاد ہم نے کہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا تغو کی. فَأَكْثَرُوا تو انہوں نے، فا استنافیہ ہے، نیا جملہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو فا عاطفہ بنا دیتے ہیں تو تب بھی کوئی بات نہیں، اور اس کا معطوف علیہ ہو جائے گا شروع میں یہ. یعنی فا عاطفہ جب اس کا مطلب عطف جملے کا عطف جملے پر، تو انہوں نے یعنی وہی قوم سمود عاد وہ، تو انہوں نے. اکثرو، اکثرا فعل ماضی ہے اور اس کا یہ جمع ہے، تو یہ مبنی ہے ضمہ پر، مبنی علی الضم. جمع ہے نا، تو واو ضمیر اس کے اندر مرفوع متصل ہے مبنی سکون پر، اس کا فاعل ہے. واو ضمیر مرفوع متصل مبنی علی السکون اس کا فاعل ہے. اور یہ لوٹے گی کس طرف، اس کا مرجع کیا ہوگا، الذین ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے وہی ہے نا، الذین یہی ہے، اور تغاؤ کا بھی یہی ہے، اس کا مرجع بھی وہی ہے. واضح ہو گیا نا. فی حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی علی السکون محل جر، اور جار مجرور اچھا الفسادی فیہا، فاکثروا فیہا الفسادا، یعنی زبر لگائیں گے تو دا، کیونکہ یہ اس کا مفعول بہی ہے. اکثروا کا، اکثروا کا یہ مفعول بہی ہے، اور مصدر ہے یہ فساد، تو اس میں مفرد ہوگا یہ، تو مفعول ہے اکثروا کا، اس لیے یہ منصوب ہے، اور علامت نصب فتح ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوئے سے، اکثروا کے، اور اکثروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور جار مجرور سے مل کر کیا ہوگا، اس کا جملہ فعلیہ خبریہ. اور اگر فا ہم نے استنافیہ بنایا تھا تو استنافیہ بھی کہہ دیں، اور اگر اس کو آپ معطوف عطف والا بنائیں تو پھر آپ کہیں اس کا معطوف ہوا الذین پر. الذین پر معطوف ہوگا تو یعنی معنی میں تو کوئی خیر فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اس کو استنافیہ ہی بنائے، چونکہ فعل ہے تو فعل میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. تغو کا، ہاں تغو کا تو یہ اس کا کیا کریں گے، ہاں یعنی اس کے دو ہی بنا سکتے، یہ بھی ہے کہ فا استنافیہ کریں اور نیا جملہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ہم اس کا الذین اکثروا فیہا الفساد، بلکہ الذین پر نہ ہی پھر معطوف علیہ اگر بنانا ہے تو یہ تغو پہ ہی ہوگا. اگر اس کو معطوف بنانا ہے تو پھر تغو کے ہوگا، پھر تغو کا ہوگا تو یہ ہوگا کہ یہ پھر اس کا یعنی محل جو ہوگا نا اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، صلہ کی جگہ پہ آ جائے گا. صحیح نا، واضح ہوا نا. یعنی یا تو اس کو ہم استنافیہ بنائیں اور نیا جملہ ہو گیا، اور اگر اس کا معطوف بنا رہے ہیں تو پھر الذین اکثروا فیہا الفساد، تو اس کا معنی یوں ہوگا. پھر سمجھ میں آ گئی نا بات کہ نہیں. فسبا، تو اب یہاں سے نیا جملہ ہے. فا استنافیہ ہے مبنی علی الفتح، اور سبا میں نے آپ کو کہا کہ یہ فعل ماضی ہے نصر ینصر کی، اور واحد مذکر غائب ہے یہ، اور اس کا فاعل کیا ہوگا،
جلدی بہت کرتے ہیں، ایسا ہے نا، ربو کا آ رہا ہے آگے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تو رب آگے آ رہا ہے، تو جار مجرور کبھی پہلے آ جاتا ہے اور کبھی بعد میں آ جاتا ہے، اور پہلے آنے کا مطلب بھی یعنی اگر یہ جار مجرور پہلے آ گیا تو اس کی بھی ایک الگ اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی ان کے بارے میں اصل میں بات ان کی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو علیہم علی حرف جر اور مبنی علی السکون ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل مبنی علی السکون، محل اس کا ہوگا جر کا. علیہم جار مجرور متعلق ہو جائیں گے سبا کے، اور ربو کا، اور ہم ضمیر کہاں جائے گی، اس کا مرجع کیا ہوگا، الذین، وہ جو لوگ ہیں. ربو فاعل اس لیے یہ مرفوع ہے، سبا کا فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور علامات رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں ہے چونکہ یہ اس میں مفرد ہے. دیکھیں یہاں پر یہ ربو کا کہا، یہاں پر یہ نہیں کہا فَصَبَّ اللَّهُ، واضح ہے نا، سب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا پھینکا، یوں نہیں ڈالا اڈیلا، یوں نہیں کہا، آپ کے رب نے، چونکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب ہو کر کہا آپ کے رب نے یہ کیا، تو یعنی یہ بات بتانا مقصود تھی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی جو لوگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہوا باقی نبیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس لیے کہا ربو کا، تمہارا رب. اس میں فرق ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں استاذ نے یہ کیا اور یہ کیا، اور میں نے اگر یہ کہوں کہ تمہارے استاذ نے یہ کیا تو بتانا پھر کہ تعلق جوڑنا ہے، تو اس میں ایک الگ انس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور بہت ساری جگہوں پر ایسے ہے جب آپ صورتوں میں پڑھتے ہیں نا، ایسے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہمت دلائی گئی اور وہاں پر آپ بتایا گیا یا تکلیف کم کرنے کے لیے، دکھ درد مٹانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے الفاظ استعمال کیے، لیکن عام آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو ربو کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو گیا فاعل سبا کا. تو ہم نے کہا ربو مضاف سا اور کاف ضمیر مجرور متصل محل جر یہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی الفتح ہے، تو یہ ہو جائے گا فاعل سبا کا، اور اس کو مفعول نہیں چاہیے، نہیں مفعول ہے نا آگے، یہ ہے اڈیلا نا، تو کسی چیز کو، تو سوتا مفعول بہی ہے اور اس لیے یہ منصوب ہے، اور علامات نصب کیا ہے، فتح ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے اور مضاف بھی ہے، اور عذاب بن یہ مضاف الیہ ہے اور اس لیے یہ مجرور ہے، اور علامات جر کسرہ ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا ہوگا، یہ مفعول بھی ہو جائے گا سبا کی. سبا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور جار مجرور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہو گیا، سوری استنافیہ ہوا. بہت آسان ہو گیا نا، اب تو یہ بہت آسان ہو گیا میرے خیال میں. ہمارے ہاں جو ہے نا شرح میات عامل ایک کتاب ہے، اب پتہ نہیں کہ اس کو ہی کیوں ترکیب کے لیے خاص کیا لوگوں نے، کوئی وجہ ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی جگہ پر قرآن شریف کو لے کر آتے، کوئی آیت شروع کر دیتے، تو اس کو شرح میات عامل کو ہمارے مدارس میں جو نحو پڑھاتے ہیں نا، لیکن ابھی وہ پٹڑی پہ چڑھے نہیں ہوتے، تو اس کو پہلے لے کے آ جاتے ہیں. اس کو لے کے جانا چاہیے تھا بہت اینڈ میں، ابھی شروع میں پٹڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دو کتاب پڑھنے کے بعد اس کو اس پہ لے کے آتے ہیں. ہاں مشکل ہوتی ہے، مشکل کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابھی ان کی ابتدا ہوتی ہے، نحو کی ابتدا اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی تو بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں،
یعنی اس کے بعد ہدایت النحو اس کے بعد پڑھتے ہیں، اور کافیہ اس کے بعد پڑھتے ہیں، شرح جامی اس کے بعد پڑھتے ہیں، جو بہت اہم کتابیں ہیں، تو اس کے وہ شروع میں آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آگے پہنچتے ہیں نا تو سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگ، اس کی پریکٹس آگے نہیں جاتی، پھر اس کی پریکٹس جب کہ رہنی چاہیے تھی۔ اگر چلا آپ آ گئے تو ٹھیک ہے۔ ہم نے جو طریقہ پڑھا ہے عرب میں، شروع سے ہی اجرومیہ پڑھاتے ہیں۔ اجرومیہ ایک متن ہے، شعر و شاعری کا، اشعار ہیں، ابیات، اجرومیہ بہت مشہور ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں بھی، وہاں کے یونیورسٹیوں میں بھی سب سے پہلے جو شروع کرتے ہیں وہ اجرومیہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں، اور عام طور پر ایک بہت آسان سی شرح ہے چھوٹی سی، اس سے۔ اور جب پہلی مثال جب دیں گے نا، پہلی مثال، ہر مثال کے اوپر یہ بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہر مثال پر بتائیں گے ایسے ہی، پہلے ہر بات پر۔ یعنی ایسا نہیں کہ مثال دی اور چھوڑ دیا ان کو، ایسا نہیں ہوتا، ہر مثال پر۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ سلسلہ اگر مستقل چلتا رہے تو کتنی مہارت ہو جاتی ہے پھر آدمی کو۔ ہر مثال پر یہ بتائیں گے کہ یہاں پر یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور کیا بن رہا ہے اور ہے کیا۔ اور اجرومیہ میں بالکل وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر ابتدا میں بتائی ہیں، بالکل اسی طرز بھی یہی ہے، اور اس کے شجرے بھی ملتے ہیں، اور بڑی تشجیر، اور بہت کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ لیکن پھر بھی مدارس کی اس کے بعد بھی جو شرح میت عامل پڑھتے ہیں نا، تو ٹریننگ ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ استاد سے بھی آگے سپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی سپیڈ میں تھوڑے سے جن کی روانگی بن جاتی، جن کی نہیں بنتی وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ وہ تو مطلب یہ کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ شکلوں میں بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو فعل ماضی کا پتہ نہ ہو کہ فعل ماضی کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا یہ شکل جب اس طرح کے آ جائے نا تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے آخر میں واو الف آ جائے، یہ بھی آ جائے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس طرح سے آپ آئیڈیا ہو گیا ہے، باقی میرے خیال میں باقی پہچان زیادہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہو جائیں گی اور ہونے لگی ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا میرے خیال میں عبدالروف آپ ذرا جائیں دیکھ کے ہیں، اور ایک تو کال بھی کر لیں ان کو۔